بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والی ذات ہے، جس کی جود و سخا اور فیاضی بڑی ہی عام ہے اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر اور پورے اتمام کے ساتھ اپنے بندوں کو سخاوت اور فیاضی عنایت کرتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہی ملک الدیان ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ رسول جو رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض ہوا کرتے تھے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور تمام اصحابہ کرام پر۔ اے روزہ دارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر گزار بنو، اور بالخصوص جو نعمت اللہ نے ایمان کی دی ہے اس کا تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ شکر گزار بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا کی ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو بذات خود بہت ساری فضیلتوں کو سموئے ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10ویں دن یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کے حامل ہے، بڑے ہی قدر و منازل کے حامل ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہی وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں لا کر کے نازل فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ 10ویں فضیلت کے دن ہیں جس کے اندر روزے دار آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے دن ختم ہو رہے ہیں لوگ اپنے اعمال کے اندر کمی کر رہے ہیں، اور اس کمی کی وجہ اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف غفلت بازی ہے۔ اسی لیے ہم آج آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر نقص کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر زیادتی پیدا کریں اور زیادہ عمل کریں، اور اس موسم اور اس زمانے کے اندر جو خیر و برکت سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر ہم اپنے اعمال کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اور غنیمت جانیں، اور جانیں کہ یہ ایک ایسا فرصہ اور ایسا موقع ہے جس کے اندر اگر پہلے دنوں میں کسی نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے، کمی اور کوتاہی سے کام لیا ہے، تو آخر میں یہ جان لے کہ یہ تاج و وقار کا وقت ابھی آ چکا ہے کہ ابھی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور بہت ساری چیزوں کو نواز کر کے آپ کو عزت کا وقار پہنا سکتا ہے، تاج پہنا سکتا ہے، اگر آپ نے صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے محنت و مشقت کی اور ان 10 دنوں کے اندر جم کر کے عبادت کی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی عشر اواخر داخل ہوتا شد معذرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی سخت محنت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہم انہی نبی کے امتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ 10ویں آخر مرحلے یہ بازار ہے کمپٹیشن کا، اس میں نیکیوں کے کمپٹیشن کا ہے۔ ایسی آواز آپ کے سامنے لگائی جا رہی ہے جو بالکل سچ ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سنتے تو ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ تہجد تک پڑھتے ہیں لیکن وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم غنی ہیں۔ ارے اب تہجد پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، ابھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملی یا نہیں ملی آپ نہیں جانتے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ مزید محنت کریں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم کی سورہ کہف کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیا میں بتلا نہ دوں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ کن لوگوں کا اعمال سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والا ہے۔ کرتے رہے ہیں نیک عمل لیکن اعمال چلے گئے، برباد ہو گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی زندگی کی کوششیں صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں ختم ہو رہی ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو یہ سوچتے ہیں میں تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ دکھاوا، ریاکاری اور دیگر طرح کی چیزیں ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس 10ویں اخیر دنوں کے اندر
جس کی تفسیر اگر کچھ کی جا سکتی ہے لوگوں کے لیے تو وہ صرف اور صرف غفلت بازی ہے، اور یہ محرومی کا سبب ہے۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں میرے بھائیوں جس کے اندر لوگ بازاروں میں جا کر کے سامان اور کپڑے اور دیگر چیزوں کو خریدنے میں لگاتے ہیں، بجائے کہ انہیں یہ محسوس ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، ارے سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، وَأَبْغَضُهَا الْبِلَادُ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، بازار سب سے بدترین جگہ ہے، اور انہی ساری جگہوں میں لوگ برکت کے دنوں میں، فضیلت والی راتوں میں اور نیکی بٹورنے کے اوقات میں ایسے خوشکن لمحات کو اور پل کو وہ بازاروں میں اور گندی جگہوں میں بتاتے ہیں۔ اے معزز سامعین کرام، ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سبق سکھلانی چاہیے اور محنت اور مشقت کے اوپر ابھارنی چاہیے۔ اے اللہ کے بندو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کے اندر خود تیار ہوتے اور اپنے اہل کے تمام لوگوں کو تیار کرتے، اور جس طرح کے بھی ظروف آج ہم سامنا کر رہے ہیں، اگر ہم مسجدوں میں آ کر کے بیدار نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کو آپ مسجد بنا لیں، اور اپنے گھر کو قبر نہ بنائیں، قبرستان نہ بنائیں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر اگر نماز سے اور قرآن کی تلاوت سے خالی ہے تو سمجھو کہ وہ قبر ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے گھر میں نماز کو لازم پکڑو، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ نفلی نمازیں مسجدوں میں آ کر کے پڑھا کریں، اور جس گھر کے اندر بھی نماز تلاوت ہوتی ہے آپ اتنا یقین رکھیں اس کے اندر کبھی بھی بڑی گناہیں اور کبیرہ گناہیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ایسے گھروں کے اندر بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نوافل کی ادائیگی گھروں کے اندر اس لیے مشروع ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو خیر و برکت سے بھر سکے۔ کون ہیں جو اپنے گھر کو برکت سے بھرنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین قدوہ اور نمونہ تھے، ان کی سنت پائی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو ہی معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سے تو معاف فرما۔ اے روزہ دارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ ان راتوں کو غنیمت سمجھنے والا کامیاب ہے۔ مختلف طرح کی عبادتیں کرنا لیلۃ القدر کے اندر یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی احتساب اور ایمان کے ساتھ ان راتوں کے اندر اس راتوں کی قدر کی عبادت کر کے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پہلی گناہ معاف کر دے گا۔ اور انہی راتوں کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا جیسی دعاؤں کو آپ خود خوب پڑھو، کیونکہ یہ ان راتوں کی برکت اور لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کا ایک مفتاح اور چابی ہے۔ اے میرے روزہ دار بھائیو، اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں، اور ان تمام دنیا کے اندر جو وقت آپ کو ملے ہیں سب کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیجئے، لیکن بالخصوص ان جیسے مبارک راتوں کے اندر آپ ضرور اپنے آپ کو نچھاور کر دیجئے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فضل ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے بھی، وقت کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر مختلف طرح کی عبادتیں اگر ہوں گی تو ہماری گناہیں دھل جائیں گی، جنت کے کا ہم حقدار انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوشخبری دے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کون ہے جس نے آج صبح کی ہے تو وہ روزہ دار ہے، کون ہے جس نے کسی جنازے کی اتباع کی، کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس کسی کے اندر بھی یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں جنت تو اس کے لیے لازمی ہیں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ہم اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم عبادت میں لگائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یوں ہی بیکار، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کی غلطیاں شمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی عبادت کو برباد کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی آیاتوں، نشانیوں اور کتاب اور مساجدوں اور عبادت کرنے والوں کا مذاق تک اڑاتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، یہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی قدر نہیں کرتے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ برجستہ یہ کہہ دیں گے ہم تو کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان بے خبروں کو بتلا دیجئے
کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ارے قیامت کے دن اب کوئی عذر کام نہیں آئے گا. تم نے قیامت کے دن کے بارے میں جھٹلایا، اس دن تمہیں بتلایا جاتا تھا، نصیحت کی جاتی تھی، لیکن ایمان کے بعد بھی تم کفر پر اٹے رہے. علماء کرام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، اللہ کی آیات اور کتاب کا مذاق اڑایا، اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ وہ بڑا ہی کافر ہے. اس کے اندر کوئی شک نہیں، اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے دل کے اندر ارادہ رکھتا ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر طرح کی خیر و برکت ہمیں عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.